علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے، فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں۔ کانت آمنہ، جو بستی بڑی پرامن تھی، اس کے لوگ بڑے پرامن تھے۔ مطمئنہ، بڑے مطمئن تھے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ان کے پاس ان کا رزق ہر ذریعے سے پہنچتا تھا۔ پرامن لوگ تھے، دلوں کے اندر اطمینان تھا، اور ان کا رزق جو ہے وہ ہر ذریعے سے ان تک پہنچ رہا تھا۔ من کل مکان، ہر طرف سے۔ پھر ہوا کیا؟ فکفرت، ان لوگوں نے ناشکری کی، گناہ کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، نعمتوں کی کیا کی؟ ناشکری۔ نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر سزا کیا ملی؟
فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے پھر بھوک اور ڈر کا مزہ ان کو چکھایا، بھوک ڈال دی ان پر اور خوف ڈال دیا ان پر، اور یہ فرمایا کہ بما کانوا یصنعون، یہ جو بدلہ تھا ان کی اپنی کرتوتوں کا تھا، یہ جو بدلہ تھا ان کی اپنی بدعمالیوں کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو امن دے رکھا تھا، ان کے دلوں کے اندر اطمینان تھا، ہر طرف سے ان کو رزق کی فراوانی تھی، لیکن اس امن کو اور اس اطمینان کو، ہر طرف سے آنے والی رزق کی فراوانی کو انہوں نے استعمال تو کیا، لیکن اس کی آڑ میں انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ نافرمانی کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے جو ان کو امن والی نعمت عطا کی تھی، جو ان کو اطمینان والی نعمت عطا کی تھی، یا ہر طرف سے رزق کی فراوانی والی نعمت عطا کی تھی، اللہ نے اس نعمت کو واپس لے لیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اب ان پر بھوک بھی مسلط ہو گئی اور ڈر بھی مسلط ہو گیا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما کانوا یصنعون، یہ ان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ تھا۔ ایک حدیث آپ کی گوش گزار کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ لا یزید فی العمر الا البر، آدمی کی زندگی، آدمی کی عمر جو بڑھتی ہے وہ نیکی کرنے کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ نیکی جو ہے آدمی کی عمر کو بڑھاتی ہے، پہلی بات یہ ارشاد فرمائی اس حدیث مبارکہ میں۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاء، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سن رکھا ہے، کہتے ہیں دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، کہتے ہیں نا دعا تقدیر کو کیا کرتی ہے؟ ٹال دیتی ہے۔ یہ بات میرے نبی نے ارشاد فرمائی، وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاء، فرمایا کہ تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی بھی چیز ٹال نہیں سکتی۔ میں اس کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ اس پر بھی سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، اصل مقصد اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کا یہ ہے، اس کا آخری حصہ ہے، فرمایا کہ آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ آیت مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے آیا کہ بستی والے پرامن تھے، اطمینان والے تھے، ہر طرف سے ان کو رزق ملتا تھا، پھر انہوں نے گناہ کیا، گناہ کی وجہ سے اللہ نے امن بھی اٹھا لیا، دلوں کا اطمینان بھی ان کا اٹھا لیا، اور رزق بھی اللہ پاک نے واپس لے لیا۔ بھوک اور ڈر کا جو عذاب ان پر مسلط کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور حدیث مبارکہ کی تیسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے دو باتیں رکھی، ایک آیت مبارکہ کا مفہوم اور دوسرا حدیث مبارکہ کا مفہوم۔ ان دونوں آیات کو سامنے رکھ کر آج ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے برے اثرات کیا ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے اثرات امت پر یا انسان پر کیا ہونے والے۔ نمبر دو، یا یوں کہہ لیں گناہوں اور برائیوں کے اثرات انسان پر کیا ہیں، کیا ہوتے ہیں، یعنی گناہوں کے اور برائیوں کے برے اثرات، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ آج اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں
کہ آدمی کی زندگی میں، آدمی کے اعمال میں کچھ نیک اعمال بھی ہوں گے اور کچھ برے اعمال بھی ہوں گے۔ نیک اعمال کا انسان پہ کیا اثر پڑتا ہے اور برے اعمال کا انسان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ایک تو ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ نیکی جو ہے انسان کی عمر کو بڑھا دیتی ہے۔ بات سمجھے؟ نیکی جو ہے وہ انسان کی عمر کو بڑھا دیتی ہے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھنا ہے، عمر بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے 60-70 سال کی عمر لے کر آیا، اللہ نے لکھ دیا کہ یہ بندہ دنیا میں جائے گا، اتنے سال دنیا کی زندگی گزارے گا۔ یہاں تک کہتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اس کے لیے چند ایک چیزیں لکھ دی جاتی کہ یہ پیدا ہوگا، مسلمان ہوگا یا کافر، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، دنیا میں اچھے اعمال کرے گا یا برے اعمال کرے گا، اس کا جناب آخرت میں حشر جنتی لوگوں کے ساتھ ہوگا یا جہنمی لوگوں کے ساتھ ہوگا، دنیا میں یہ زندگی کتنی گزارے گا، کتنی عمر پائے گا، یہ ساری چیزیں انسان کی لکھ دی جاتی ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ ایک بندہ 60-70 سال کی عمر اللہ سے لے کر آیا، ہمیں حدیث کہتی ہے کہ نیکی جو ہے، نیکی انسان کی عمر کو بڑھا دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ 60 سالہ زندگی ہے، اس سے 1 منٹ بھی اوپر قرآن کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب قضا آ جاتی ہے، جب موت آئے گی تو آگے پیچھے جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہوگا۔ موت کے وقت میں انسان کے پاس فرشتے آتے، رزق کا فرشتہ بھی آتا ہے، ہوا کا فرشتہ بھی آتا ہے، پانی کا فرشتہ بھی آتا ہے، وہ آ کر انسان کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جتنا رزق یا جتنا پانی یا جتنا سانس لینا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا تھا وہ پورا ہو چکا، اب تیرے لیے مزید دنیا میں رہنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ادھر جناب اس کی عمر بھی ایک ہے، لکھ دی گئی، ادھر حدیث مبارکہ کہتی ہے کہ نیکی کرنے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی۔ اب سوال یہ ہے کہ عمر بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اگر وہ 70 سالہ زندگی اللہ نے لکھی 71 سال گزارے گا یا 72 سال، یا اور کیا مطلب ہے؟ تو اس کو ذرا توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ عمر کے بڑھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اس کی زندگی 60-70 سالہ ہی ہوگی، اس زندگی میں اتنے کام کر جائے گا اپنے اللہ کی رضا والے، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت والے، کہ دیکھنے والا کہے گا کہ یہ بندہ 100 سال تک دنیا میں زندہ رہا ہے۔ اللہ اس کے کام میں برکت ڈال دیں گے، اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیں گے کہ جو کام بندہ 100 سال میں کرتا ہے یہ بندہ 50 سال میں اتنا کام کر جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو میں نے کہا نیکیوں کے اثرات انسان کی زندگی میں کیا ہے اور برائیوں کے اثرات انسان کی زندگی میں کیا ہے۔ آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ نیکیوں کا نہیں، گناہوں کا ہے کہ گناہوں اور برائیوں کے برے اثرات انسان کی زندگی میں کیسے آتے ہیں اور ان برے اثرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس پر ہم ذرا آج گفتگو کر رہے ہیں۔ میں جب نظر دوڑاتا ہوں تو ہمیں معاشرے میں تباہی نظر آتی ہے، چیخ و پکار نظر آتی ہے، آہو بکا نظر آتی ہے، ظلم و ستم، قتل و غارت نظر آتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انسان کی اپنی زندگی تو کیا، آج پورا معاشرہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ اگر اس سے بھی بڑھ کے یہ بات کی جائے
کہ جناب پورا معاشرہ تباہی کے دہانے پر نہیں بلکہ تباہ ہو چکا ہے، تباہی کے دہانے پر نہیں بلکہ تباہ ہو چکا ہے، ہر طرف آہو بکا، چیخو پکار، گناہوں کی دلدل میں یہ معاشرہ دھنستا جا رہا ہے۔ تو یہ اتنے خطرناک نتائج ہیں، یہ اتنے خطرناک نتائج ہمارے سامنے ہیں، آیا یہ خطرناک نتائج ان کو سمجھ کر ان کا علم حاصل کر کے ہم اگر ان گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیں گے تو امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے کو درستگی پر لے آئیں گے، ہماری زندگی میں اللہ برکت ڈال دیں گے، اللہ اس معاشرے کو درست سمت میں رواں کر دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس وقت ہم لوگ اس معاشرے کے اندر زندہ ہیں، اس دور میں تو دنیا کی چمک دھمک ہے، نفس و شیطان کی پیروی ہے، گناہوں کا طوفان ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ بھائی؟ دنیا کی چمک دمک، رنگینیاں، جس دنیا کی زندگی کے بارے میں قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو چند روز کا کھیل اور تماشا ہے، بس اس دنیا کی زندگی کوئی حقیقت فما بعوضتن، یہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ فرمایا کہ اگر دنیا کی قدر و منزلت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی عطا نہ فرماتے۔ لیکن میرے نبی کا ارشاد ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانے کی حیثیت رکھتی ہے اور کافر کے لیے جنت کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ مومن کا آخری جو گھر ہے وہ جنت ہے، مومن کا اصل گھر کیا ہے؟ جنت ہے، اور کافر کا اصل گھر جنت ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اس کے لیے دنیا ہی جنت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھا جائے اور قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھا جائے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ آج معاملہ الٹ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یہ مومن اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا، اپنے آپ کو مومن کہلوانے والا، یہ دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی چمک دھمک میں، اپنے نفس اور شیطان کی پیروی میں گناہوں کے طوفان کو دیکھتے ہوئے گناہوں کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، یہ کسی صورت میں اپنے آپ کو راہ راست پہ لانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا، ایک سوال ہے چھوٹا سا، کبھی ہم نے سوچا ہو کہ ہمارے اوپر گناہوں کے یہ جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کہیں مہنگائی کا طوفان ہے، کہیں قتل و غارت ہے، کہیں رشوت ہے، کہیں سود ہے۔ مہنگائی تو سمجھتے ہیں، بولو مہنگائی تو سمجھتے ہیں نا کہ نہیں؟ ہمارے ہاں مہنگائی تو نہیں ہے نا؟ بول دے نہیں ہے نا؟ ہر بندہ متاثر ہے اس سے، یہ طوفان ہے نا مہنگائی کا۔ اچھا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ کیا اللہ نے ہمارے اوپر یہ عذاب بھیجا ہوا ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے مسلط کی ہے؟ نہیں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ تیرے میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور قرآن کہتا ہے اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کا معاملہ ہے، جیسا تم نے بیج بو رکھا ہے ویسی تمہیں آج فصل کاٹنے کو مل رہی ہے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، آج چوتھا دن ہے غالباً، روزانہ کی بنیاد پہ
آپ کے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹ جو ہے وہ متعین کیے جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. افسوس ہے نا, افسوس کا مقام ہے. غریب آدمی کیا کرے؟ ایک دن 7 روپے بڑھایا, اگلے دن 35 پیسے پیچھے کر دیے. 35 پیسے. وہ لوگ کہتے ہیں آج حاتم تائی کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی. 35 پیسے جناب پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی. پھر آگے 5 روپے بڑھایا, پھر 4 روپے بڑھایا. یار ایک دفعہ ہی بڑھا دو جتنا بڑھانا ہے. غریب آدمی کیا کرے؟ اچھا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں عام طور پہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم حکومتوں کو جھنجھوڑنے کی بجائے, حکومتوں کو برا بھلا کہنے کی بجائے ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا اپنا اس معاشرے کی بگاڑ میں کتنا کردار ہے. میری آپ کی اپنی زندگی کے معاملات کیسے ہیں؟ کبھی ہم نے اس بات کی طرف نہیں سوچا. گناہ کر کر کے میرے آپ کے دل مردہ ہو چکے. دل مردہ تو کیا, سارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. آج لوگ قساوت قلبی کے بارے میں شکوے کرتے ہیں. یار دل بڑا سخت ہو گیا, کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی ہے نا. دل بڑا سخت ہو گیا, بات اثر ہی نہیں کرتی. یہ قساوت قلبی ہے, اس کو قساوت قلبی کہا جاتا ہے. یہ کس وجہ سے دل مردہ ہوا, کس وجہ سے دل سخت ہوا, کی بات اثر ہی نہیں ہوتی. کبھی ہم نے بیک گراؤنڈ میں جا کے سوچا نہیں, پیچھے جا کے سوچا نہیں. ایک وہ وقت تھا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سن کر میں ڈر جاتا تھا, میری آنکھوں میں آنسو نکل پڑتے تھے, میرے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. میں اللہ کے عذابوں کو سن کر جناب میں ڈر جایا کرتا تھا. نیکی کا جذبہ بڑھ جایا کرتا تھا, میں توبہ طائب ہو جایا کرتا تھا. آج کیا ہو گیا, میں گناہ بھی کرتا ہوں, اس کے باوجود میں گناہوں پر مزید جرأت کرتا جا رہا ہوں, اور اپنے گناہ کو جناب تشہیر بھی اس کی کر رہا ہوں کہ لوگوں دیکھ لو میں نے یہ گناہ کیا ہوا ہے. کیا ہو گیا؟ آج قساوت قلبی کا ہر ایک بندہ رونا رو رہا ہے. اس کی وجہ نہیں تلاش کی جا رہی. اس کی وجہ یہ ہے ہم گناہوں کی دلدل میں اتنا پھنس چکے ہیں, اب دور دور تک نکلنے کے اثرات ہمیں نظر نہیں آ رہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بولو تو صحیح, کہو ذرا سبحان اللہ. میں کچھ حیرانگی ہو رہی کہ آج شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ آج کو موضوع خطرناک جا لگ رہا ہے. دیکھو بھائی, قرآن پاک کے جو اصل مضامین ہیں, توحید ہے, رسالت ہے, اور معاد ہے. معاد کا مطلب آخرت کے احوال ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس انسان کے لیے 2 ٹھکانے بنا رکھے آخرت میں. تو تیسرا ٹھکانہ, 2 ٹھکانے کون کون سے, ایک جنت اور ایک. قرآن پاک کو دیکھو, قرآن ہمیں جنت کا تذکرہ بھی بتاتا ہے اور جہنم کا ذکر بھی ہمیں سناتا ہے. جب ہم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں, ہمیں اپنے نبی کی زندگی میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے. ہمارے نبی نے ہمیں جنت کی نعمتیں بھی بتائی ہیں, اور ہمارے نبی نے عذاب کی مختلف صورتیں بھی بتائی ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس کا مطلب صاف صاف یہ بنتا ہے, جہاں ہم اللہ کی رحمت کی بات کریں, جہاں ہم جنت کی نعمتوں کی بات کریں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بات کریں, جہاں ہم پیارے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے جنت کے بالا خانوں کا تذکرہ کریں اور سنیں, وہاں پر جہنم, وہاں پر اللہ کی پکڑ, وہاں پر اللہ کے عذابوں کا تذکرہ کرنا یہ بھی کیا ہے, ضروری ہے. وہ سورہ رحمان ہے, کئی لوگوں کو یاد ہوگی, بولو. سورہ رحمان میں ہر آیت کے بعد ایک آیت آتی ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ, آندھی ہے نا سارا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میں ذرا ایک آیت پڑھتا ہوں, میں ایک آیت پڑھتا ہوں. هَذِهِ التِّي
جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا التی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا و بین حمیم آن، جس جہنم کے اندر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سوال ہی پیدا ہوا۔ تذکرہ تو جہنم کا ہو رہا ہے، آگے کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس سے پیچھے جاتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ یرسل علیکما شواظ من ونحاس فلا تنتصران، وہ ان پر فرشتے ایسے چھوڑ دیے جائیں گے یا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، شعلے مارنے والی جہنم ہوگی اور ان کو جہنم کے اندر کوئی بھی تقدیبان۔ یار حیرانگی ہوتی ہے، پیچھے تذکرہ جہنم کا ہے، پیچھے تذکرہ مجرموں کا ہے، پیچھے طاقت ہے، میری قدرت سے باہر نکل سکتے ہو تو جاؤ، نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، یاد رکھنا کوئی مجھ سے بڑا ہوگا آگے جائے گا، اور بھی بتا دیا ہے لا نہیں جا سکتے، جنا بھی تو لانی لا لو، جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگو، لیکن جہنم کا آیت آگے مقام ربہ جنتان، اللہ کہتا ہے اور جنت اللہ کی نعمت، آگے آیت بنتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تم اپنے کون سی نعمت کو گے، عذاب کا ذکر ہے تب بھی یہی آیت آ رہی ہے، تب بھی یہی ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں اے میرے بندے، میں نے دونوں راستے تیرے سامنے رکھ دیے ہیں، دونوں راستے کا بتا دیا کہ میری طرف سے تجھے جہنم کے عذابوں کے بارے میں بتایا تاکہ تو میری نافرمانی سے بچ جائے، جہنم کے اعمال اسی کہتے ہیں میں بتا دیا ہے کی وجہ یہ ہے چمک کی وجہ سے فرمانے کر بیٹھے اور کل جہنم میں جانا پڑے، آج دنیا میں میں نے تجھے بتا دیا ہے، اور یہ بتا دینا یہ میرے خدا کی تیرے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ زمین ہو اور بے چینی اور اضطراب کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، کوئی امیر آدمی ہے وہ اپنی کوٹھی میں بیٹھ کے قریب ہے، پریشانی لاحق ہے، کسی کو منصب کی پریشانی ستا رہی ہے، دینے کے لیے، اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے، اپنی سوچ کے مطابق اپنے دل کے اطمینان کے لیے کوئی بہت لوگ آتے رہتے ہیں مولوی صاحب دل میں سکون نہیں ہے، نماز بھی پڑھ دے نماز میں دل نہیں لگتا، بھائی ہماری بھی کیفیت ایسی ہے، ایسی کو فرشتے ہیں، ہماری بھی کیفیت ایسی ہوتی، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ کے پاس ہو
کیفیت اور ہوتی ہے. کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، چاہے آقا کی خدمت میں بیٹھتا ہو تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تمہاری کیفیت گھر جا کر ویسی ہی رہے جیسی میری موجودگی میں ہوتی ہے. ہاں تو یار چور کا پتا نا، آج تو سارا ملک اس دور میں تو پتا ہے نا، چور ڈاکہ ڈالنے کے لیے کہاں آتا ہے؟ جتوں کوئی مال نہیں لگتا وہ تلاش کرتا ہے مجھے یہاں سے مال ملے گا. ایک بندہ بینک سے پیسہ لے کر نکلا، راستے میں ڈکیتی ہوئی، کسی غریب آدمی کو پکڑا اس ڈاکو نے، اسی کو پکڑے گا. اسی یہ دل، اس کے اندر ایمان ہے، شیطان اور نفس اسی دل کے اندر ڈاکہ ڈالے گا. کی محبت ڈال دو دنیا پر کم ہو جائے. شیطان کی یہ جو کیا ہے لئی ہے، اس سے کشتی ہے اوپر بھر کی، کبھی یہ تو کشتی چلتی رہے گی. کرتے وقت جب بندہ کہا جائے گا کہ نفس و شیطان انسان کا کچھ بھی آج جب تیار ہو کر نکل تو جو لائن ہوتی ہے گراؤنڈ میں داخل ہونے کے لیے تو یہ شریف کے مطابق وہ یہ کرتے ہیں کھڑی ہو جاتی اپنے سے فتح کی دعا کرتے ہیں. اللہ کی رحمت کو اپنی طرف آج میں کہوں تو یہ بات بے جانی ہوگی. آج بندہ دعا والی نعمت سے بھی محروم ہو چکا ہے. چاند پھیر کے مسنون اعمال ہے پڑھنے کے لیے کچھ. مولوی صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھرا، اس کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 دفعہ استغفار. میرے نبی نے کہا اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.
نماز کے بعد جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے پڑھتا ہے کرسی پڑھنے والا بندہ فرض نماز کے بعد اس کو موت آئے گی، اللہ فوراً اس بندے کو نماز کے بعد اذکار مسنونہ بھی چھوڑ دیے، سلام پھیر کے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ باہر جا کے 6 سے 7 منٹ کی نماز ہے، چاہے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، اللہ کے بندے آپ وقت نکالا ہے، دکان چھوڑ کے آئے ہو یا گھر چھوڑ کے آئے ہو، اور بس آ کر بیٹھ گیا، خیر وہ بیٹھا رہا میرے پاس، انہوں نے مجھے بات ادھر ادھر نکل جائے، کیا کروں؟ آپ کا کیا مطلب؟ پہلے تو مجھے تھوڑا سا غصہ آیا، میں کہ مینوں پتہ نہیں کیڑی تبلیغ کرنے لگا، میں نے کہا جی ذرا بات کھول کے کہیں۔ کہتے مولوی صاحب آپ نماز پڑھاتے ہیں؟ ہاں جی۔ آپ نماز کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھانی ہے، بچے پڑھاتے ہیں لوگوں کے ہیں، آپ کہیں آپ جمعہ پڑھاتے ہیں لوگوں کو، درس دیتے ہیں لوگوں کے لیے، اپنے کا کام ہے، درس بھی دے رہے ہیں، نیکی کا کام۔ کبھی آپ بیٹھے ہوئے ہو، اکیلے بیٹھے ہوئے ہو، آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو، کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ میں اکیلا ہوں، گوشیاں کر رہا ہو، تیسرا کوئی درمیان میں حائل نہ ہو، نہ میری تجارت ہو، نہ تیسرا نہ ہو، صرف میں ہوں یا میرا اللہ ہو۔ یہ بات میرے خیال میں آپ کو بھی سمجھ آئی ہوگی۔ یہ بات اگر زیادہ سے زیادہ دعا میں مانگا تو کاروبار مانگا، دعا میں اپنے لیے بھی مانگ تو صحیح، مولا مجھے تو نے اتنی زندگی دی ہے، صحیح نافرمانیوں میں گزر چکی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کبھی آج آ کے ہم نے مانگا تو دنیا مانگی، ہم نے مانگی، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرما دے۔ میں یہ کیا کہہ رہا تھا، دل کا اطمینان، دل کا سکون، اپنے اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، یا اللہ میں نے تو بڑے اسباب اختیار کیے، مولا میرے دل کو سننے پورا قرآن اعلان کرتا ہے، اے
دلی طور پہ پریشان ہونے والوں، اے زمانے کی ٹھوکریں کھانے والوں، کوئی مال کی وجہ سے پریشان، کوئی جان کی وجہ سے پریشان، میرا اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، او دنیا کے دکھوں کو میں پالنے والوں اور نظر کا ذکر کرو، ذکر سے اپنے زبان کو ترو تازہ کرو۔ دلوں کو سکون ملے گا۔ ہم نے نشے پہ لگ گیا، شراب اور کباب کی مل جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بندہ پریشان ہو نا تو سگٹ نے جس نے سگریٹ بنائی ہے، سگریٹ اس نے بھی لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے، پینا تو نہ پینی، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن ملتا کریں۔ یہ بات میں کر دیتا ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلا اگر کوئی بندہ بے سکون ہے، لحاظ سے بےسکونی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے انسان اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، نافرمان سمجھے، قصوروار سمجھتے ہوئے اپنے اللہ سے اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دے۔ جن برے اعمال کی وجہ سے یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، دل کے اطمینان سے خالی ہو گیا، اور گناہوں سے معافی مانگ لے، توبہ اپنے آپ کو خبردار سمجھے، گناہگار سمجھے، ان کو چھوڑ دے، اپنے اللہ سے معافی مانگے۔ دیکھو کبھی نا خلوت میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر دعا کرنا، آنسو بہانا اور سوچنا اپنی ماضی کو، مستقبل کو بھی سوچنا، جیسے حالات مشکلات ہیں ان کو بھی سوچنا، اپنے اللہ کو اپنا داتا، اپنا خالق، اپنا مالک، ملجا مأویٰ سب کچھ سمجھ کے مانگنا، آنکھیں بند کر کے مانگنا، چاہے زبان حرکت کرے یا نہ کرے، دل ہی دل میں، دماغ ہی دماغ میں، سوچوں میں اپنے اللہ کو نکلیں گے، یقیناً نکلیں گے۔ آنسوں کے بعد 5 منٹ 10 منٹ آپ نے اللہ سے سرگوشیاں کی ہے، اپنے رب سے مناجات کی ہے، بعد میں دیکھنا، دعا کے اختتام پر دیکھنا تیرے میرے دل میں کیسا سکون آ چکا ہوگا۔ میرے رب کا وعدہ ہے، میرے رب کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم آپ کی سدھار کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، حضور نے مہاجرین کو خطاب کیا، او مہاجرین کی جماعت، او مہاجرین کی جماعت۔ میرے نبی نے ان کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں جن میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ میری امت مبتلا ہو جائے گی، میری امت مبتلا ہو جائے گی، اور فرمایا کہ میں ان 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میری امت میں ایسا ہوگا،
نمبر ایک، جب کسی قوم میں فسق اور فجور، زناکاری آج ہے، ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ بندہ حواس باختہ ہو جاتا ہے. ایسی ایسی بیماریاں جنم لے گی کہ پہلے لوگوں نے ان کے بارے میں سنا. فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، تو جو سے سننا، میں کسی کو ٹوک نہیں مار رہا، ہم سارے اس معاشرے کے افراد، بہت سے لوگ یہاں والے پڑھتے ہیں جمعہ، بہت سارے دکاندار پڑھتے ہیں، معذرت کے ساتھ اپنے نبی کا فرمان آپ کر رہا ہو. میں نبی نے فرمایا ناپ تول کس چیز میں ہوتا ہے؟ ناپ تول میں کمی کس چیز میں ہوتی ہے؟ کپڑے میں؟ کسی بھی چیز میں، کسی بھی چیز میں، کپڑا ہو، دودھ ہو، دہی ہو، کوئی بھی سودا صرف ہو، کرانے کی کوئی بھی چیز ہو، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، نبی نے فرمایا قحط، معاشی تنگی اور حکمرانوں کی زیادتی کا شکار ہو جائے گی وہ قوم. اور آج ہم ان تینوں چیزوں کی لپیٹ میں ہیں. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. اگر ناپ تول میں کوئی کمی کرے، سننے اس کے لیے خیال رکھا، اتنی بات کی جاتی کے مخاطب نہیں. آج فوٹ میں سے بات نہیں آتا، وہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے سے اچھے وہ فروغ دیتا ہے. ایسے نکالنے لگا دکاندار دکان کر رہے، فروٹ بیچنے والے فروٹ کی دکان بنا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن کبھی سوچا ہی نہیں کہ مجھے کام کرتے کرتے سال گزر چکے ہیں، میں نے کبھی حساب لگا کے اپنی دکان کی زکات بھی ادا کی ہے؟ وہ جی ویسے بہت دے رہی رہا. ہاں دیتے رہو، دیتے رہو. یاد رکھنا جب تک پوری دکان کا حساب لگا کر، مال تجارت کا حساب لگا کر اس حساب سے زکات نہیں نکالو گے 2.5%، تب تک آپ سارا سال بھی جتنا مرضی اللہ کے راستے میں قربان کرتے رہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، تیری میری زکات ادا نہیں ہوگی. چوتھے نمبر پہ فرمایا جب لوگ
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہوا عہد اور پیمان توڑیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہوا عہد و پیمان توڑیں گے، اللہ ان پر دشمن کو مسلط کر دیں گے۔ آج مسلمان اس کی بھیٹ بھی چڑھا ہوا ہے۔ 5 نمبر پہ فرمایا جب حکمران اللہ کی کتاب کے بغیر فیصلے کریں گے، اللہ کے قرآن کے خلاف، نبی کے فرمان کے خلاف فیصلے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر اختلاف اور پھوٹ ڈال دیں گے۔ ہم ان 5 چیزوں کا نتیجہ آج اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ میں کہتا ہوں آج اس معاشرے کی بغار کے اسباب میں سے اسباب ہیں، وہاں ان اسباب میں سے نہیں جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے وہ بھی گناہگار ہو رہے ہیں، اور جس نے ویڈیو چڑھائی ہے وہ بھی گناہگار ہو رہا ہے۔ میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تعاون کرنا ہے تو نیکی اور اچھے کاموں میں تعاون کرو، ایک اچھا راستہ معاشرے کے اندر پیدا کرو کا ثواب عطا کرتا رہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔